8 رمضان المبارک کو تاریخ اسلام میں 3 اہم واقعات پیش آئے۔ ہم ان تینوں واقعات کا مختصر احوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام ابن ماجہ کی تاریخ وفات۔ ابن ماجہ، جن کا اصلی نام ابو عبداللہ محمد بن یزید الربیع القزوینی ہے، اسلامی تاریخ کی معروف شخصیات اور حدیث نبوی کے ائمہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ 209 ہجری مطابق 824 عیسوی میں قزوین موجودہ ایران کے شہر میں پیدا ہوئے اور 8 رمضان المبارک 273 ہجری مطابق 886 عیسوی میں فوت ہوئے۔ انہیں اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے حوالے سے شہرت حاصل ہوئی، جس کو احادیث نبوی کی 6 عام ترین کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی پیدائش قزوین میں ہوئی، جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا تھا۔ ابن ماجہ کے زمانے میں عباسی ریاست خلیفہ مامون کی حکمرانی میں طاقت اور تہذیب کے لحاظ سے اپنا بہترین وقت گزار رہی تھی۔ ابن ماجہ نے بچپن سے ہی علماء بالخصوص حدیث نبوی کے شیوخ کی مجالس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ 22 برس کی عمر میں سفر کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جو کہ اس زمانہ میں علماء حدیث کا طریقہ تھا، اس لیے کہ احادیث جمع کرنے اور علماء کے بارے میں جاننے کے واسطے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوئے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ ابن ماجہ نے کئی ممالک کا سفر کیا، جن میں شام، کوفہ، دمشق، حجاز اور مصر شامل ہیں۔ وہ جس ملک کا بھی رخت سفر باندھتے وہاں حدیث نبوی کے مدارس سے متعارف ہوتے۔ اس دوران انہوں نے کئی علماء اور ائمہ حدیث سے ملاقات کی اور ان سے حدیث نبوی سنی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نبوی کی 6 معروف ترین کتابوں یعنی سیاہ ستہ میں سے ایک ہے۔ یہ ابن ماجہ کی نمایاں اور اہم ترین تالیف ہے۔ اس میں تقریباً 4341 احادیث کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ نے 7 رمضان المبارک 273 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے بھائی ابو بکر نے پڑھائی۔ 8 رمضان المبارک کو الپ ارسلان نے اقتدار سنبھالا۔ الپ ارسلان ایک سلجوق سلطان تھا جو اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد تخت پر بیٹھا۔ اس نے 1063 عیسوی سے 1072 عیسوی تک حکومت کی۔ وہ بہت بیدار مغز اور بہادر بادشاہ تھا۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئی۔ پہلے ہرات اور جنت کو اپنی قلمروں میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو 26 اگست 1071 عیسوی کو جنگ ملازکرد میں انہیں عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیاہ دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے۔ ان قیدیوں میں یوسف الخوارزمی وہ باغی قیدی بھی شامل تھا جس کی تلوار سے الپ ارسلان شدید زخمی ہوا اور 4 دن بعد 25 نومبر 1072 عیسوی کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ الپ ارسلان کو ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر دفن کیا گیا۔ 8 رمضان المبارک کو مشہور و معروف مسلم سائنسدان ابو القاسم زہراوی کی وفات کا دن بھی گمان کیا جاتا ہے۔ ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی اندلس سے تعلق رکھنے والے علم جراحت کے بانی، متعدد آلات جراحی کے موجد اور مشہور مسلم سائنسدان تھے۔ قرطبہ کے شمال مغرب میں امیوں کے بنائے گئے شہر الزہرا کی نسبت سے الزہراوی کہلاتے ہیں۔ یورپیوں نے ان کا نام بہت سارے اشکال پر لاطینی زبان میں کنندہ کیا ہے۔ وہ طبیب، جراح اور مصنف تھے۔ وہ عربی کے عظیم تر جراح اور طبیب مانے جاتے ہیں، جن کی جراحی کا دور جدید بھی معترف ہے۔ ان کا زمانہ اندلس میں 4 صدی ہجری ہے۔ ان کی زندگی جلیل القدر کارناموں سے بھرپور ہے، جس کے نتیجے میں قیمتی آثار چھوڑے۔ وہ عبد الرحمن سومن ناصر کے طبیب خاص تھے، پھر ان کے بیٹے الحکم دوم المستنصر کے طبیب خاص ہوئے۔ ان کی وفات غالباً 404 ہجری کو ہوئی۔ ان کی سب سے اچھی تصنیف میں ان کی کتاب الزہراوی ہے، جبکہ ان کی سب سے بڑی تصنیف التصریف ہے، جو کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ الزہراوی صرف ماہر جراح ہی نہیں تھے بلکہ تجربہ کار طبیب بھی تھے۔ ان کی کتاب میں آنکھوں کے امراض، کان، حلق، دانت، مسوڑے، زبان، عورتوں کے امراض، فن تولید، جبڑا اور ہڈیوں کے ٹوٹنے پر تفصیلی ابواب موجود ہیں۔ زہراوی کا یورپ میں بڑا عظیم اثر رہا۔ ان کی کتب کا یورپ کی بہت ساری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور یورپ کی طبی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ یورپ کے جراحوں نے ان سے خوب استفادہ کیا اور ان سے اقتباس بھی کیا، حتیٰ کہ بعض اوقات بغیر حوالہ دیے ان کی دریافتیں اپنے نام منسوب کر لی۔ ان کی کتاب الزہراوی 15ویں صدی عیسوی کے شروع سے لے کر 18ویں صدی عیسوی کے اواخر تک یورپ کے اطباء کا واحد ریفرنس رہی۔ ان کے ایجاد کردہ آلات جراحی آج تک استعمال ہوتے ہیں۔